السلام علیکم ناظرین، پروگرام ماہ نور کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں اندلیب زارا۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں جن شخصیت کو ہم نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا ہے وہ ایک بہت اچھے سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے انسان بھی ہیں۔ دیکھنے میں بڑے کول اور کام لگتے ہیں، لیکن جب وہ اسمبلی کے فلور پر بولتے ہیں تو بڑا دبنگ سٹائل ہے ان کا۔ جی ہاں بالکل، آج پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان صاحب۔ السلام علیکم سر، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی آپ کو بھی۔ سب سے پہلا جو میرا سوال ہے وہ رمضان کے حوالے سے ہے۔ جس طرح سے تمام لوگ جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھ کر کام کر رہے ہیں، تو کیا آپ بھی گھر والوں کو ٹائم دے پا رہے ہیں یا آپ کا آفس میں آنا جانا ہے اور آفس کے معاملات نپٹا رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے پروگرام کا نام ماہ نور ہے اور میری بچی کا نام بھی ماہ نور ہے، تو یہ بھی ایک اچھی کوئنسیڈنس ہے۔ آپ نے پوچھا، میں سمجھتا ہوں زندگی کا یہ ایک عجیب سا رمضان ہے جی، اور میرے خیال میں یہ رمضان ہماری زندگی کا ایک اہم ترین اور لینڈ مارک ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اس میں اپنی سیلف اسیسمنٹ کر لیں اور اپنے اندر جھانک لیں کہ پچھلے جس کی جتنی بھی عمر ہے، آئی ایم 40+، تو میں اپنی پچھلے 40-44 سال کی زندگی یا کوئی جس کی جتنی عمر ہے پیچھے چیک کرے، دیکھے کہ میں کیا تھا، کیا بنا ہوں اور میں چاہتا کیا تھا، اور میرے وہ دوست کدھر گئے، میرے والدین اگر کوئی نہیں ہے ابھی، یا میرے وہ بزرگ یا میرے وہ اساتذہ کرام، وہ بچپن کدھر ہے، وہ شہر، وہ میرے یار دوست۔ تو یہ چیزیں آپ کو جب دیکھیں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ انسان کو ایک موقع دیتا ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ ایک کرائسس ہے، ایک امتحان ہے۔ ہم بچپن میں کتابوں میں پڑھتے تھے کہ بلیک ڈیتھ جب آئی تھی، وہ پلیگ جو تھی، یا طاعون جو جس کو کہتے ہیں، وہ جب آئی سب کانٹیننٹ میں، شہروں کے شہر خالی ہو گئے، ویران ہو گئے، وہ کتابوں میں پڑھتے تھے، سوچتے تھے کہ شاید اب وہ زمانے چلے گئے۔ اللہ نے دکھا دیا سب چیزوں کو، اس طرح روک کے دکھا دیا اللہ نے کہ یہ دیکھو کامل قدرت میری ہے سب گھروں میں۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہترین موقع ہے سیلف اسیسمنٹ کا۔ اور اس طرح سے میں آپ کو اس طرح سے اگزامپل دوں گا کہ انسان جب کسی پہاڑ پہ چڑھتا ہے یا آپ تیز قدموں سے جا رہے ہیں اور آپ کا سانس پھول جائے، آپ کچھ دیر کسی پتھر پہ بیٹھ کے آپ سستاتے ہیں، آپ اپنا سانس درست کرتے ہیں اور سوچتے ہیں، اپنی سمت صحیح کرتے ہیں، پھر اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ آئی تھنک لیٹس میک دس ٹیسٹ ایز این اپرچونٹی ان ڈسگائز فار اس، کہ اس کو ہم اپنے لیے کس طرح بہتر کر سکتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ آپ کا، میرا تو خیر زیادہ گھر میں نہیں گزر رہا، کیونکہ حلقے میں مسئلے مسائل ہیں مزدوروں کا، وہ سارا تو راشن ڈسٹریبیوشن میں اور مزدوروں کا خیر خبر گیری میں زیادہ ٹائم گزرا پچھلے 15 دن۔ لیکن پہلا ہفتہ میرا زیادہ ادھر کوارنٹین میں تھا۔ کوارنٹین اس طرح سے کہ ادھر ہی آفس اور پھر لاجز، اور کیونکہ خان صاحب نے شروع کے پہلے ہفتے میں پابندی لگائی تھی کہ ساری کیبنٹ یہیں رہے، کسی بھی وقت کسی بات پہ ضرورت ہو تو میٹنگ میں آپ موجود ہوں۔ لیکن جیسے پھر خان صاحب نے اجازت کی تو پھر میں تو حلقے میں چلا گیا۔ میں تقریباً 15-20 دن سے حلقے میں ہوں، لیکن عام لوگ گھروں میں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اپنے گھر والوں کے پاس بیٹھنے کا، گفتگو کرنے کا، خاص کر ماں باپ کو ٹائم دینے کا موقع ملا ہے۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے سر۔ اچھا، جس طرح سے سر باقی تمام لوگ اپنے گھروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی فیملیز کو ٹائم دے پا رہے ہیں، اس طرح سے آپ بھی اپنی فیملی کو ٹائم دے پاتے ہیں یا آپ آفس آ کر ریگولر بیسس پہ کام کر رہے ہیں؟ لوگ اکثر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا کہ ٹائم نہیں ہے، فلانا یہ ہے۔ ٹائم تو امریکہ کے صدر کے پاس بھی ہوتا ہے۔ بالکل۔ یو اونلی نیڈ ٹو مینیج۔ آپ پرائیورٹی کریں، آپ پرائیورٹائز کریں۔ سب سے زیادہ حق تو آپ کا، آپ پہ آپ کے والدین کا ہے، آپ کے بچوں کا ہے۔ وائی شوڈ دے سفر؟ تو وہ اگر آپ پراپر مینیج کریں، آپ صبح ناشتے پہ، ابھی رمضان ہے، سحری میں آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، رات کو افطاری پہ میری ایک خواہش ویسے ہوتی ہے، میں لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا، ویسے اس وقت وہ دن بھی اب آج کل اس طرح سے حالات نہیں ہیں کہ آپ افطاریوں پہ جائیں، لیکن جب پچھلے سال بھی میں افطاریاں باہر کرنا مجھے کوئی زیادہ پسند نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا اپنے گھر میں ایک سسٹم ہوتا ہے، چاہے آپ چائے کے ساتھ 2 پکوڑے کھانے، بالکل، لیکن اپنے گھر میں آپ وہ آرام سے کریں اور پھر آرام سے آپ جو ہے عبادت کریں، اور اس کو بوجھ سمجھ کے نہ کریں۔ یعنی کہ میں گھر میں تراویح کرتا ہوں، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے علماء کرام سے سنا کہ انہوں نے تراویح مسجد میں بھی کی، لیکن زیادہ گھر میں بھی کی، اور وہ 20 بھی پڑھی انہوں نے، 12 بھی شاید پڑھی، 8 بھی اس طرح۔ تو میں نے اپنے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ میں نے 20 کی 20 ہی پڑھنی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اگر عبادت میں اگر میرا دل کر رہا ہے، اگر میں بور ہو رہا ہوں تو اس کو روک کے، کیونکہ مسجد تو نہیں، آپ گھر میں ہیں، تھوڑی دیر بعد دوبارہ آپ کھڑے ہو جائیں۔ آپ یعنی کہ عبادت کو بوجھ سمجھ کے ہم نہ کریں، یہ کوئی دہاڑی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو آپ آرام سے، اور اس میں آپ کوشش ہم یہ کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایک اس میں رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں
کہ آپ کی اگر نماز آپ کی ہے تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے نا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے باتیں کرے تو آپ قرآن پڑھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سے باتیں کریں تو آپ نماز پڑھیں. تو یہ کیسی باتیں ہوں گی کہ فرض کر ابھی آپ اور میں گفتگو کر رہے ہیں اور آپ مجھ سے کوئی بات کریں اور میں کہیں اور دیکھ رہا ہوں، تو یہ تو بات نہیں بنی نا. تو اگر آپ نے اللہ سے عبادت کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو ہم کوشش کریں کہ اس وقت ظاہر ہے شیطان اندر کام کرتا ہے، لیکن ہم اس وقت فوکس کریں الفاظ کے معنی پہ اور سجدے کی حالت میں اللہ سے دعا کریں، وہ چیزیں ساری ذہن میں لائیں جو ہمیں مسائل ہیں. اور مجھے آج بھی ایک گفتگو میں چیز یاد آ جاتی ہے. میں جب پڑھ رہا تھا اسلام آباد میں، میری وکالت یونیورسٹی آف لنڈن کی تھرو ڈسٹنس ایجوکیشن یہاں کی ہے، تو میں اکثر اکیلے ٹریول کر رہا ہوتا تھا، اپنے علاقے سے آ رہا ہوتا تھا، گاڑی اکیلے خود ڈرائیو کرنا سارا. تو میں راستے میں دیکھتا تھا، میں لوگوں کو لفٹ بہت دیتا تھا، حالانکہ میں ایڈوائز نہیں کروں گا کہ آپ ہر کسی کو لفٹ دیں، لیکن پولیس والوں کو اکثر میں دیتا تھا اب بھی، کیونکہ وہ سارا دن بیچارے ڈیوٹی کر کے کھڑے ہوتے ہیں ہماری حفاظت پہ. اور پھر وہ تو ایک دن اسی طرح ایک ڈیوٹی پہ ایک پولیس والے تھے ٹریفک، اور ان کو میں نے اتارا موٹر وے پہ، اسلام آباد موٹر وے سے میں ردان جا رہا تھا، چچ کے علاقے میں ان کو میں نے اتارا. شاید ابھی بات اگر وہ سن رہے ہوں تو ان کو یاد آ جائے گا، مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے کیونکہ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 10 years ago. تو ویسے ہی اس نے مجھے کہا کہ میری امی نے مجھے بتایا ہے، اس نے مجھے کہا، وہ سپاہی نے، کہ دعا کی قبولیت کا راز پتہ ہے. تو میں نے کہا مجھے بتاؤ کیا ہے. انہوں نے کہا جی دعا اپنے لیے تو ہر کوئی مانگتا ہے، کہتے ہیں وہ شخص جو اپنی دعاؤں میں لوگوں کے لیے مانگتا ہے، یعنی کہ آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا کوئی کزن ہے، اس کی کوئی شادی رکی ہوئی ہے، آپ کا کوئی کزن اس کی جاب رکی ہوئی ہے، اس کے نمبر اچھے ہیں، اس کو ایڈمیشن نہیں مل رہا، آپ کا کوئی ہمسایہ ہے، اس کے بچوں کی بیماری ہے، آپ کے گھر میں کوئی کام کرنے والی خاتون ہے یا آپ کا ڈرائیور ہے، اس کے گھر میں کوئی پرابلم آ گئی ہے، کوئی قسطیں شارٹ ہو گئی. ان چیزوں پہ آپ جب لوگوں کے مسائل ذہن میں لا کے اپنی دعاؤں میں اللہ سے ان کے لیے مانگتے ہیں، یقین کریں کہ پھر آپ کو اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ تعالیٰ خود سے پھر آپ کے وہ سسٹم وہ ٹھیک کرنا شروع کرتے ہیں. ہم اپنی ذات سے تھوڑا نکلیں. میسج یہی ہے کہ اس رمضان میں سیلف اسیسمنٹ کریں، اور وہ کہتے ہیں کہ خودی میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو اس میں ہم اپنی سیلف اسیسمنٹ کریں، اور ان بزرگوں کو وہ 4 آنکھیں، یقین کریں یہ بڑی 4 قیمتی آنکھیں ہوتی ہیں ماں باپ کی، کیونکہ باقی سارے رشتوں میں کچھ نہ کچھ دنیاوی وہ ہوتا ہے، ماں باپ کے رشتوں میں وہ نہیں ہوتا. تو ان 4 آنکھوں کا ہم ضرور خیال کریں کہ وہ جو ہماری 30-35 سال کی زندگی میں ہمارے انتظار کرتے کرتے وہ تھک گئی ہیں وہاں کے، تو ان کو ٹائم دے تھوڑا سا. بالکل سر، جس طرح سے لاک ڈاؤن ہوا اور جو لوگ ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں، جن کو دن میں پیسے ملتے ہیں اور وہ رات میں اس کی کھانا کھاتے ہیں، اس تمام تر عرصے میں ان لوگ کا جو کاروبار ہے یا ان لوگ کے جو کام ہے وہ بند ہو گیا ہے. جو صاحب حیثیت لوگ ہیں اتنی فضول خرچی کرتے ہیں، اب لاک ڈاؤن میں وہ بھی ذرا سیو ہو رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ ان لوگوں کو کتنی مدد اور کس طرح سے کرنی چاہیے؟ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، کبھی بھی کوئی ذہن میں یہ نہ لائے کہ نیکی، کوئی بڑی نیکی کروں تو اللہ راضی ہو. ایک آدمی ہے، اس کے گھر کا خرچہ ہے، ایک آدمی کے گھر کے عام غریب آدمی کے گھر کا کھانے پینے کا خرچہ مہینے کا کم از کم 5-6 ہزار 7 ہزار ہوتا ہے کم از کم. اب آپ کے پاس اتنے نہیں ہیں، 500 تو ہیں نا، 1000 روپے تو ہوں گے. اس کا کوئی چیز لے کے ان کو دے دیں خاموشی سے، احترام کے ساتھ، کہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو. یہ نہ ہو لوگوں کے سامنے بلا کے کہاں یار یہ لے لو 1000 روپے، اس طرح طریقے سے. ہم چونکہ پولیٹیکل لوگ ہیں، ہماری کچھ مجبوریاں یہ ہوتی ہیں کہ علاقے میں لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، تو کبھی کبھار آپ کو اس کو اعلان بھی کرنا پڑتا ہے، تاکہ ایک تو لوگوں کو ترغیب ملے اور دوسرے لوگوں کو احساس بھی ہو کہ آپ کا MNA یا منسٹر یا آپ کا MP جو ہے وہ آپ کے بیچ میں ہے، آپ کی خدمت کر رہا ہے. اس لیے قرآن میں یہ گنجائش بھی اللہ نے دی ہے کہ سر و علانیہ، کہ آپ نے خفیہ اور اعلانیہ. تو میں نے یہ پچھلے جو 15-20 دن گزرے ہیں اس میں راشن ڈسٹریبیوشن میں نے بہت سے ایسے دیکھے. ہم نے کچھ خاموشی سے بھی کیا، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو مطلب ہاتھ سے ہاتھ کو بھی پتہ نہ لگا، اور بس اس طرح ہاتھ میں جو 1000 تھے، 5000 تھے، 500 تھے، جو بھی تھا وہ دے دیا. کچھ ہم نے اعلان بھی کیا. یقین کریں اس میں ایسے بھی لوگ آئے کہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ یار یہ شاید خود 10 گھروں کو سپورٹ کر رہا ہوگا، اور ان لوگوں کے گھروں میں فاقہ تھا. تو اس لیے ہمیں یہ خیال ضرور رکھنا چاہیے. اور میں اپنے قوم پہ فخر کرتا ہوں. میں پرسوں ہمارے ایک ورکر ہے PTI کا، ان کی امی فوت ہوئی، امی یا والد تھے، تو ان کی فاتحہ پہ گیا. وہ بیچارے کی اپنی حالت کو اتنی اچھی نہیں تھی،
اور آپ سن کے آپ خوش ہوں گی کہ اس غریب آدمی نے 100 فیملیز کو اس نے سپورٹ کیا، 100 فیملیز کو سپورٹ کیا اس نے، غریب آدمی نے. تو اس پچھلے 15-20 دنوں میں ہمارے عام لوگوں نے بڑا سپورٹ کیا ہے. میرا نہیں یقین کہ کوئی کسی کے ہمسائے میں کوئی بھوکا سو رہا ہوگا اور کوئی مسلمان کو پتہ ہوگا اور وہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوگا. ہم بڑی خیرات دینے والی قوم ہے، صدقات دینے والی قوم ہے. بس تھوڑا سا جو ہے اگر تھوڑا سا اپنے آپ پہ اور کام کر لیں، تھوڑا سنیں رسول و قرآن کی طرف آ جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے بہتر قوم کوئی. ابھی ہم بات کریں گے سر کچھ آپ کی پروفیشنل لائف کے حوالے سے، سیاست میں کس طرح سے آئے؟ آپ کو بچپن سے شوق تھا یا نہیں، بچپن سے تو بالکل شوق نہیں تھا. ہاں، خان صاحب کا میں بچپن سے ہی واز مائی ہیرو. میں جب کلاس 2 میں تھا تو وہ پاکستان ٹیم کے کپتان تھے اور بڑی کم عمر سے ان کو میں نے فالو کیا. میں نے ہمیشہ دیکھا کہ عمران خان صاحب میں ایک چیز میں نے دیکھی کہ اس آدمی میں حیا تھی اور گراؤنڈ میں وہ ایک پروقار انداز میں اپنے آپ کو کیری کیا کرتے تھے. کیپٹن تو تھے ہی، لیکن میں ان کو دیکھتا تھا لوگوں کی طرح اچھل کود نہیں کرتے تھے. ایک ان میں ایک اعتماد تھا، ایک ان کی زندگی میں ایک مقصد تھا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں، اندلیب صاحب آپ میرے سے عمر میں کم ہیں، آپ کو نہیں پتہ، لیکن آپ کی اگر کوئی بڑی عمر کی بہن ہیں یا آپ کے بھائی ہیں آپ سے تھوڑے 5-1 سال بڑے، ان کو پتہ ہوگا کہ وہ جو ہماری یوتھ تھی نا، ہماری بچپن، وہ میں تھوڑا سا بھی اپنے بچوں کے لیے سوری فیل کرتا ہوں کہ اس وقت جو ہمیں ہیروز میسر تھے، یعنی کہ یو نیم اٹ اینڈ یو ہیو اٹ. عمران خان ہمارا ہیرو تھا، جاوید میاں داد، یہ ایسے لوگ تھے جو اس گرین کیپ کے لیے اور پاکستان کے جھنڈے پہ سر دڑ کی بازی لگاتے تھے. پھر جہانگیر خان ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، جان شیر خان، وہ پھر تھوڑے بعد میں آئے، حسن سردار ہوا کرتے تھے، سمیع اللہ تھوڑا میرے ٹائم سے پہلے تھے، لیکن ان لوگوں کو ہم نے، قاضی محب ہوا کرتے تھے، اللہ ان کو مغفرت کرے، وہ پھر فوت ہو گئے. بڑے زبردست ہمارے ہاکی کے سٹار تھے. اور شہباز سینئر کو کون نہیں جانتا. تو یہ لوگ جو ہے ہم نے ان کو دیکھا، ہم نے ان لوگوں کو پاکستان کے لیے لڑتے مرتے دیکھا، تو ہم میں بھی وہ چیز آئی. سیاست کی آپ نے پوچھا تو خان صاحب نے 2011 میں نے پی ٹی آئی جوائن کی. جو وہ زمانہ تھا جب خان صاحب کا وہ مشہور ایک جلسہ بھی ہو گیا تھا. میں پالیٹکس میں نہیں تھا، لیکن اس سوچ کے ساتھ شامل ہوئے کیونکہ بچپن سے محبت تو کرتے تھے ان سے. شوکت خانم کو بھی سپورٹ کرتے تھے بچپن میں. تو اس سوچ کے ساتھ کہ یار یہ آدمی ملک کے لیے کچھ کر رہا ہے. تو ویسے بھی نوجوان تھے تو سوچا کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، تو خان صاحب کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. کیونکہ میں حال ہی میں انجینئرنگ کمپلیٹ کر کے، جاب بھی تھوڑی بہت کر کے، میں انجینئرنگ سے وکالت پہ سوئچ ہو گیا تھا. اور وہ اس طرح سے سوئچ ہوا تھا کہ میں نے یہ سوچا تھا، آئی واز ینگ ایٹ دیٹ ٹائم. میں حیران ہوں کہ اللہ نے میرے سے یہ فیصلہ کیسے کرا لیا، لیکن میرے ذہن میں یہ تھا کہ یار یہ ملک کے لیے کچھ کرنا ہے. تو پھر ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ بریجز اور پل بڑے اہم ہیں کیونکہ وہ سول انجینئر. لیکن یہ خیال ذہن میں پیدا ہوا کہ نہیں، جب تک انصاف نہیں ہوگا تو ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا صرف پل اور برج بنانے سے. تو میں پھر لاء کی طرف آیا. تو رجحان پہلے ہی ملک کے لیے تھا کہ کچھ کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ ایک انجینئرنگ کرتے ہیں اور اس کو قربان کر کے ایک ویژن کے تحت آپ، یہ عجیب سا فیصلہ میں نے کیا، لوگ بڑا میرا مذاق اڑاتے تھے کہ انجینئرنگ چھوڑ کے تم لاء کی طرف کیوں آ رہے ہو. کیونکہ نارملی انجینئرنگ آپ تب کرتے ہیں جب آپ کے نمبر وغیرہ اچھے ہوں. تو چونکہ ایک کنوکشن تھی صرف اس لیے کہ اپنے حصے کا بوجھ ہم اٹھائیں اس ملک کے لیے، عمران خان کے ساتھ شامل ہو. دادا میرے تھے ویسے پولیٹیشین، اچھا، آل انڈیا مسلم لیگر تھے. مسلم لیگ میں پاکستان بنانے کی موومنٹ میں پیر محمد خان میرے دادا کا نام تھا، وہ شامل رہے. اور وہ پھر منسٹر بھی رہے ویسٹ پاکستان کے، ریونیو منسٹر رہے، شورا میں بھی رہے. لیکن انہوں نے مجھے کوئی لانچ نہیں کیا، کیونکہ میں جب پالیٹکس میں آیا تو ان کو فوت ہوئے بھی کوئی، ہی ڈائیڈ ان 1995. آئی جوائن پالیٹکس ان 2011. تو بیچ میں کوئی 16, 17, 18 سال کا اتنا گیپ آ جاتا ہے کہ وہ پالیٹکس. تو وی جوائنڈ عمران خان ایز اے ورکر. بہت سے نوجوانوں کی طرح میں بھی اس وقت نوجوان تھا، تو ایز اے ورکر شامل ہوا. کوئی ذہن میں نہیں تھا کہ میں نے منسٹر یا میں نے بننا ہے. سر آپ سیاست میں آئے اور ظاہر ہے کچھ مقصد ہوگا سیاست میں آنے کا، اور اس کے بعد اب حکومت میں بھی آ چکے ہیں، تو وہ مقصد جو آپ کا سیاست میں اور حکومت میں آنے کا تھا وہ پورا ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے تو کس حد تک ہوا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو اس کی ایگزامپل اس طرح سے دیتا ہوں کہ آپ نے اکثر ٹریول کیا ہوگا ہل ایریاز میں، گرمیوں میں اپنے فیملیز کے ساتھ، ابو امی کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ آپ گئی ہوں گی پہاڑوں پہ ادھر ادھر. تو آپ جب ایک ٹریول کرتی ہیں تو یہاں سے دور سے آپ کو ایک اور نظارہ نظر آتا ہے، جتنا نزدیک ہوتے ہیں وہ کلیئر ہوتا جاتا ہے. تو میں جب پی ٹی آئی میں نے جوائن کی تو وہ تو اس لیے جوائن کی کہ خان صاحب انصاف کی بات کرتے تھے. ہم نے جوائن کیا ایز اے ورکر، پھر ایم این اے بن گیا 2013 میں، پھر اللہ نے دوبارہ بنا دیا. جتنا وقت گزر رہا ہے میں اس بات پہ اللہ کا احسان مانتا ہوں کہ یا اللہ تو نے میرے پہ کرم کیا ہے کہ میں پتہ نہیں کہیں اور کوئی پیسے زیادہ کما رہا ہوتا کسی اور فیلڈ میں،
لیکن تو نے مجھے پاکستان کے لیے چن لیا کہ تم نے پاکستان کے لیے عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ساتھ ایک تحریک کا حصہ بن کے کچھ کرنا ہے. آپ نے پوچھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اور پیسج آف ایچ پاسنگ ڈے آپ کا گول جو ہے وہ کلیئر ہوتا جاتا ہے. اب میرا گول یہ ہے کہ پاکستان کو دنیا کی سب سے بڑی ایک سپر پاور بنانا, اور ایسی سپر پاور جو صرف بم بارود والی نہیں, وزڈم, نالج بیسڈ, ٹیکنالوجی بیسڈ. کیونکہ اگر آج امریکہ دنیا پہ رول کر رہا ہے تو وہ علم کی بنیاد پہ کر رہا ہے. تو ہم دنیا میں پاکستان کو ایک ایسی اکانومی کے طور پہ لے کے آئیں جو اکانومی میں, علم میں, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ظاہر ہے نیوکلیئر اور آپ کا جو ملٹری ہوتا ہے اس میں بھی دنیا کو آپ لیڈ کریں. تو مائی ایم از کہ ہم پاکستان کو دنیا کی نمبر 1 پاور بنائیں. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو مقصد آپ لے کر سیاست میں آئے تھے کب تک پورا ہو جائے گا؟ لائف ٹائم کمٹمنٹ جی زینب صاحبہ, اندلیب صاحبہ, اٹس اے لائف ٹائم کمٹمنٹ. یہ صرف اس حکومت پہ مبنی نہیں ہے اور یہ صرف اس پہ بھی مبنی نہیں ہے کہ میں حکومت میں رہوں یا میں وزیر رہوں یا میں سیاست میں MNA ہمیشہ رہوں. مرتے دم تک یہ ایک مشن ہے جو ہم نے ساری یوتھ کو ساتھ لے کے کرنا ہے. ساری قوم نے یہ کرنا ہے. ہم نے اپنی جگہ پہ ہر ایک نوجوان بچے بچی نے یہ کرنا ہے کہ اگر میں ایک کلرک بھی ہوں نا, میں ایک دفتر میں ایک کلرک ہوں اور میرے سامنے میری ٹیبل ہے, میں یہ اپنے ساتھ عہد کر لوں کہ ادھر ادھر جو بھی ہو رہا ہے ہونے دو. یہ کرپشن کر رہا ہے, وہ ظلم کر رہا ہے, اس کو جو وہ کر رہا ہے کرنے دو. میرے اختیار میں اپنی میز تو ہے نا, کم از کم میری ٹیبل کے اوپر جو فائل آتی ہے اس فائل پہ میں پیسے نہ بناؤں. کم از کم میرے سامنے جو درخواست آتی ہے اس درخواست پہ دستخط کرتے ہوئے میں انصاف کو ملحوظ خاطر رکھوں. سر جہاں پر پیسے بنانے کی بات ہو رہی ہے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ باقی جو پارٹیز ہیں جیسے پیپلز پارٹی, PMLN اور دیگر جو پارٹیز ہیں, ان میں کچھ اچھے لوگ بھی موجود ہیں یا سب کے لیے آپ کا جو بیانیہ ہے وہ ایک ہی ہے کہ سب کے سب ایک ہی راہ پہ چل رہے ہیں؟ نہیں, میں نے دیکھا ہے, میں نزدیک سے دیکھا ہے, بے شمار اچھے لوگ موجود ہیں. نون لیگ میں ہیں, پیپلز پارٹی میں ہیں, ANP میں ہیں, جمعیت علماء اسلام میں ہیں. لیڈرشپ میٹر کرتی ہے. اگر آپ کی لیڈرشپ کی ویژن اس طرح سے نہیں ہے جو ملک بنانے کی ایک جس طرح عمران خان کی سوچ ہے, تو پھر آپ اس پارٹی میں اگر آپ اچھے بھی ہیں رہتے ہوئے کا زیادہ فرق نہیں ہے آپ ڈال سکتے ہیں. یہ میں ہرگز نہیں کہوں گا کہ پیپلز پارٹی یا نون میں سارے کرپٹ ہیں, اور یہ بھی میں نہیں کہوں گا کہ PTI میں سارے کے سارے نیک فرشتے ہیں. غلط اور صحیح ہر جگہ ہیں. لیڈرشپ میٹر کرتی ہے. اب عمران خان ہمارے لیڈر ہیں, ان کی سوچ پاکستان کی ہے, مدینہ کی فلاحی ریاست کی ہے, کرپشن میں زیرو ٹالرنس ہے. تو کوئی بڑا, میں اس منسٹر کو ویسے میں سلوٹ کروں گا, کوئی بھی ہمارا صوبائی یا مرکزی کوئی منسٹر اگر ہو, میرے تو نالج میں نہیں ہے, لیکن اگر کوئی ہو جو کرپشن کرے, کہ مجھے یاد ہے کہ وہ اپنے لیڈر کی سوچ اس کو پتہ ہے کہ عمران خان 1% نہیں 0% بھی نہیں چھوڑے گا مجھے, میں اگر کرپشن کروں گا پھر بھی کرے, اس کو تو سلوٹ مارنا چاہیے. تمہارا بڑا دل گرد ہے. تو لیڈر بڑا میٹر کرتا ہے. مجھے یاد ہے when I was selected as اپنا منسٹر خان صاحب کہ بھی آپ نے یہ کام کرنا ہے پارلیمانی امور کا, تو میری دوسری تیسری میٹنگ تھی کابینہ کی, اور اس میں خان صاحب نے پوری کابینہ کو ایک بات کی, اور یہ بڑی ایک تاریخی بات ہے, شاید کسی نے کابینہ میں نہیں کی ہوگی. خان صاحب نے اس میں کہا ہم سب منسٹرز کو کہ میں سیاست کرنے نہیں آیا, میں اس ملک کو ٹھیک کرنے آیا ہوں, اور میں اپنی حکومت قربان کر دوں گا, لیکن میں تم لوگوں میں کسی کرپٹ کو نہیں چھوڑوں گا. دس از اے کلیئر میسج. تو اس میں آپ کو پھر اگر ایسا آپ کو لیڈر ملتا ہے نا اور آپ کی سوچ ہے ملک کی, تو پھر آپ کو یہ اس طرح سے ہے جیسے ایک زرخیز زمین ہو, اس میں اچھا بیج بوئیں لیکن موسم اچھا مل جائے. یہ موسم لیڈر ہے. اگر فرض کریں زرخیز زمین ہے اور بیج بھی اچھا ہے لیکن موسم بارش ہی نہیں ہے, مطلب اگر آپ کی لیڈر کی سوچ ہی پاکستان کی نہیں ہے تو آپ جتنے بھی ایماندار ہوں گے تو دیٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر. تو لیڈر ریئلی میٹرز. آپ کی جو لک ہے وہ بڑی ٹرکش ڈراماز کے ہیروز جیسی لگتی ہے. آج کل ایک ٹرکش ڈرامہ بڑا ہٹ بھی ہے, تو اگر کبھی کوئی رول آفر ہو ڈرامے میں, کوئی کردار آپ کو آفر ہوتا ہے, تو کیا آپ ایکٹنگ کریں گے؟ میرے خیال میں یہ شاید زندگی میں یہ ایک کام ہے جو میں کر رہا ہوں, اس کے علاوہ کوئی اور میں سوچ بھی نہیں سکتا. اپنا سب کچھ اپنے ملک کے لیے لگا چکے ہیں, کیونکہ ایک جنریشن 2 جنریشنز میری جو ہیں اس ملک کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو, میری جنریشن میں میرے ماموں وغیرہ لڑے بھی ہیں, ایسٹ پاکستان میں لڑے بھی ہیں, نیوی میں تھے, ایئر فورس میں. دادا نے میرے پاکستان بنانے میں موومنٹ میں حصہ لیا. اور ایک اور آپ کو مزیدار بات بتاؤں, دادا سے پہلے جو میرے پر دادا تھے وہ لوگ تحریک آزادی میں تھے. پاکستان بننے سے پہلے جو تحریکیں چلی سکھوں کے خلاف چلی تھی, اس میں میرے امی کی طرف کے نانا شہید ہوئے تھے. وہ ان کی قبر پہ لوگ دعائیں کرنے جاتے تھے. میں تو خیر زیادہ مجھے بڑا عرصہ پہلے کی بات ہے, لیکن وہ مجھے بتاتی ہیں میری امی کہ وہ ادھر سکھوں کے خلاف لڑے. میرے پردادا جو ہیں وہ انگریزوں کے خلاف لڑے. ہمارے علاقے میں ایک بہت مشہور شخصیت ہیں حاجی صاحب تورنگزئی, وہ مجاہد تھے انگریز کے خلاف. تو میرے پردادا شاہ نظر خان جو تھے انہوں نے انگریزوں کے خلاف حاجی صاحب تورنگزئی کا ساتھ دیا,
ان کو گھوڑے وغیرہ فراہم کیے، اور اس کی پاداش میں ان کے خلاف بڑی سیڑھیاں ہوتی تھیں. وہ سیڑھی ان کو کہتے ہیں نا، وہ ان کے آتے ہیں انٹیلیجنس والے انگریزوں کے، تو وہ ہمارے خلاف وہ سارا ہوتا تھا. لیکن الحمدللہ جنریشنز بائی جنریشنز اس دھرتی کے لیے 1857 سے لے کے آج تک ہم کوشش کر رہے ہیں. تو میں کوئی اور کرنے کا کیسے سوچ سکتا ہوں. سر آپ کی فیملی میں کون کون ہے، ذرا ان کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں. I have 2 kids, وائف اینڈ مدر. میرے والد جو تھے وہ الیکشن سے 2 مہینے پہلے فوت ہوئے 2013 میں. I don't have brothers and sisters, I am one. سر آپ اپنے بچوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ فیوچر میں ان کو بھی سیاست میں آنا چاہیے؟ That depends upon them. کبھی کوئی پلان نہیں کر سکتا. The ultimate planner is him. بالکل. اللہ ہی سارا کچھ کرتا ہے. ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو محمدی بنانا ہے. بالکل. ہماری میری بیٹی کا نام مہنور ہے، بیٹے کا نام محمد عثمان علی خان ہے. جی. بچی کو اگر آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پہ چلا دیا تو آپ کامیاب ہیں. میرے بیٹے کا نام عثمان ہے. اگر میں نے اس کو بتا دیا کہ عثمان غنی کون تھے رضی اللہ عنہ، اور وہ عثمان غنی کی شخصیت کو فالو کر گیا، تو جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ایک بھی صحابہ ایک بھی اہل بیت کو تم نے فالو کیا تو تم اپنی منزل پالو گے. اپنے بچوں کو ہم محمدی بنائیں. اور محمدی جب میں یہ کہتا ہوں تو میں صرف یہ نہیں کہ آپ ان کو مذہبی بنائیں اور مسجد کی راہ دیں، وہ تو آپ نے کرنا ہے ایز اے مسلم، لیکن آپ نے اس کو بتانا ہے کہ یار یہ فضا، یہ کائنات تمہاری ہے. تم نے دنیا کا سب سے بہتر انجینئر بننا ہے، سب سے بہتر ڈاکٹر بننا ہے. جو تم نے کرنا ہے دنیا میں، تم دین اور دنیا دونوں کو مضبوطی سے تھام لو. صرف دنیا بھی نہیں، صرف دین بھی نہیں، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اپنا خلیفہ بنایا ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اور یاد کرو وہ وقت جب میں نے فرشتوں کو کہا کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں. تو جو خلیفہ ہوگا وہ اس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا، دین ہوگا، دوسرے ہاتھ میں دنیا کی طاقت ہوگی. کیونکہ وہ بہتر، جب تک آپ کی اکانومی بہتر نہ ہو، بہتر انجینئر نہ ہو، بہتر ڈاکٹر نہ ہو، ہاؤ کین یو بیٹ یور اینیمیز. تو بچوں کو یہ ان پہ کبھی امپوز نہ کریں کہ انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو. ان کو اچھا انسان بنائیں، محمدی بنائیں، اور ان کو جو بھی وہ فیلڈ ہے جو ان کو پسند ہے ان میں ان کو فلی بیک کریں. ہر بچہ اسپیشل ہے، اس میں کچھ نہ کچھ اسپیشل ہوتی ہے. یہ اب آپ پہ ہے کہ آپ نے اس کو موقع دے دیا کہ اس کا اندر کا جو اسپیشل ایک کیپیبلٹی ہے وہ نکل آتی ہے کہ نہیں. ہر بچے میں ایک اسپیشل چیز ہوتی ہے. پیرنٹس شوڈ آبزرو دیم. یہ نہیں کہ آپ بچپن میں CSS کرنا چاہ رہے تھے، آپ نہیں کر سکے، یا آپ آرمی میں جانا چاہ رہے تھے نہیں جا سکے، تو میں نے اپنے بیٹے کو فوج میں کیوں بھیجنا بھائی؟ فوج میں مطلب ہے کہ ہی از اے سیپریٹ ہیومن بینگ. تو گیو ہم اے گڈ اپرچونٹی اینڈ سی واٹ ہی ڈز. وہ کہتے ہیں نا کہ throw them young and see if they can swim. بالکل. سر آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ کوئی ایک کھانا بتائیں جسے آپ کبھی بھی بور نہیں ہوتے، کبھی بھی مل جائے. ہم سارے جو ہیں وہ ہم سارے دمبے پہ عاشق ہیں. تو جو جس کو نارملی بھی اس کو وہ کہتے ہیں نا، یہ جو شنواری ہے، جی، تو دیٹ از مائی فیوریٹ. سر اگر کبھی آپ کو فری وقت ملتا ہے تو اس کو کس طرح سے آپ گزارتے ہیں؟ کتاب پہلے ارلی یوتھ میں شکار. اب اس کا ٹائم جب سے سیاست میں ہوں میں نہیں گیا، کیونکہ مجھے ظلم لگتا ہے کہ آپ کو لوگ ووٹ دیں اپنے زندگی بہتر کرنے کے لیے اور آپ بندوق اٹھا کے شکاروں میں نکل جائیں. تو میں ڈیوٹی کے دوران ہی کوئی انجوائے کرتا ہوں. یعنی کہ اگر آپ کسی کام کے لیے گئے ہیں، فار ایگزامپل آئی واز بینگ سینٹ بائی خان صاحب ٹو کابل، تو وہاں آپ ظاہر ہے جب آپ ایک نئی جگہ جاتے ہیں وہ سیر ہی ہے. لیکن میرا زیادہ ٹائم فارغ وقت جو ہے یا کتاب ہے یا مجھے تھوڑا گاڑیوں کا شوق ہے، تو کوئی نہ کوئی ایک اچھی گاڑی میں ضرور رکھتا ہوں. سر کبھی ایسا ہو کہ آپ فری بیٹھے ہوں اور کسی کو ایسے ہی رینڈملی کال کر دی ہوگی، چلو بور ہو رہا ہوں تو بات کر لیتا ہوں، خوش ہو جائے گا؟ یہ دوستوں سے تو میں رابطے میں رہتا ہوں، کیونکہ پولیٹیشین کا تو کام ہی ہے. لیکن اصل دوست اللہ ہے. اور یہ وہ سوال ہے جو حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کا یار غار بھی ہوں، آپ سے رشتہ بھی ہے، تو آپ مجھے بتائیں میرا آپ کا رشتہ کیا ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو کہا، رضی اللہ عنہ کو، حضرت ابو بکر صاحب کو، کہ آپ ابو بکر آپ میرے بھائی ہو، دوست میرا اللہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تعلق اللہ سے لگائیں. ہاں دوستوں سے ہم کوئی کبھی قطع تعلق نہ کریں، لیکن ان سے توقع نہ کریں، کبھی توقع پہ نہ رکھیں کہ یہ میرا کرے گا تو میں. آپ ان کو صرف اس بنیاد پہ کریں کہ یار یہ میرا دوست ہے، جتنا ہو سکے میں اس کو فیسیلیٹیٹ کروں. سر پروگرام کا وقت جو ہے وہ ذرا محدود ہے، تو عوام کے لیے کوئی میسج دے دیں. پاکستان ہماری ماں ہے، اور جس ماں کی کوکھ سے ہم نے جنم لیا ہے وہ بھی اس میں دفن ہوگی، تو آخر میں وہ ماں بھی نہیں رہے گی جس سے ہم پیدا ہوئے ہیں. یہ ہماری ماں ہے، اپنی ماں سے زیادہ اس کی قدر کریں. اور جو کوئی ایک بہادر بچہ ہوتا ہے وہ اپنی ماں کی حفاظت کرتا ہے. آپ چاہے انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، نرس ہیں، آپ فیمیل ٹیچر ہیں، آپ پائلٹ ہیں، جو بھی ہیں، سرو یور مدر لینڈ ایز یو سرو یور مدر. دیٹس آل. سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم دیا.